الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وعن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها فتمنى على الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. گرامی سامعین، آپ کے سامنے 15ویں پارے سے سورہ بنی اسرائیل کی دو مختصر سی آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایک حدیث شریف جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے اندر نقل فرمایا ہے، وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ یہ جو آیات کریمہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی، ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے نامہ اعمال کا تذکرہ فرمایا ہے کہ انسان دنیا کے اندر جو بھی اچھے یا برے عمل کرتے ہیں، چھوٹے یا بڑے عمل کرتے ہیں، کھلے ہوئے اور چھپے ہوئے عمل کرتے ہیں، ظاہری اور باطنی عمل کرتے ہیں، وہ سارے اعمال جس طریقے سے اور کئی جگہ پر ریکارڈ ہو رہے ہیں، محفوظ ہو رہے ہیں، اسی طریقے سے ان کی حفاظت کا اور ان کے محفوظ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے مقرر فرمائے ہیں، اور جن فرشتوں کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، جن کا ذکر قرآن مجید کے اندر ایک اور سورت کے اندر آخری بارے میں ذکر موجود ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ کرامن کاتبین تمہاری اوپر مقرر ہیں کہ جو وہ کام جانتے ہیں، جو کام تم کرتے ہیں، ان کا انہیں علم ہوتا ہے۔ تو یہ جو کرامن کاتبین ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے مقرر ہیں، نیکی اور بدی لکھنے والے، یہ فرشتے انسان کے اچھے اور برے، چھوٹے اور بڑے، کھلے ہوئے اور چھپے ہوئے اعمال کو لکھتے رہتے ہیں۔ ان کا کام یہی ہے، اور یہ فرشتے ایسے منصف ہیں کہ یہ کسی انسان کے نامہ اعمال میں ذرا برابر بھی خلاف حقیقت نہیں لکھتے، کہ جو انسان کرتا ہے بس وہی لکھتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کیا کسی اور نے ہو اور اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیں، یا اس نے تھوڑا عمل کیا اور زیادہ لکھ دیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسا عمل وہ کرتے ہیں انسان ویسے ہی عمل وہ فرشتے لکھ لیتے ہیں۔
یہ جو فرشتے اعمال لکھ رہے ہیں، اس سے ایک نامہ اعمال جس کو کہا جاتا ہے ایک مرتب ہو رہا ہے. سمجھیں کہ ہماری زندگی کی ایک ڈائری مرتب کی جا رہی ہے، روزنامچہ مرتب کیا جا رہا ہے. جس طریقے سے روزانہ انسان اپنی دکان کا حساب کتاب کرتا ہے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی ڈائری کی پر روزانہ کی گزار لکھتے ہیں کہ فلاں فلاں جگہ پر جانا ہوا، فلاں فلاں سے ملنا ہوا، فلاں فلاں کام کیے. تو انسان تو چونکہ عاجز ہے، بھول بھی جاتا ہے، تھک بھی جاتا ہے، اکتا بھی جاتا ہے، کئی دفعہ لکھنے سے رہ جاتا ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایسے ہیں کہ یہ فرشتے تھکتے نہیں ہیں، اکتاتے نہیں ہیں. یہ غفلت ان کی پر طاری نہیں ہوتی، نیند کی پر طاری نہیں ہوتی کہ یہ انسان کے اعمال کو لکھنے سے بھول جائیں یا لکھنے سے اکتا جائیں اور کوئی عمل انسان کا لکھے بغیر چلا جائے. کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو انسان کا کرے اور ان فرشتوں کے علم میں آئے بغیر گزر جائے یا فرشتے لکھے بغیر وہ عمل نکل جائے، ایسا نہیں ہوتا. ان آیات کریمہ کے اندر اللہ پاک نے اس حقیقت کو ذکر فرمایا ہے اور اس حقیقت سے ہم لوگ کیونکہ غافل ہیں، غفلت طاری ہو جاتی ہے. اس وجہ سے کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، ظاہری اعتبار سے لوگوں کی نظروں سے چھپ جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میرے اس عمل کا کسی جگہ پر کوئی ریکارڈ نہیں ہے، اور اس بات کو بھول جاتا ہے کہ جو نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے کرام کاتبین ہیں وہ ہر جگہ پر ساتھ ہیں، کسی وقت میں جدا نہیں ہوتے اور ان کے علم کے اندر ساری باتیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کے اچھے برے عمل کو ہم نے اس کے ساتھ چپکا رکھا ہے، چپکا رکھا ہے. یعنی کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو انسان کے ساتھ چپکا ہوا نہ ہو. جو عمل بھی انسان کرتا ہے ہم نے اس کے نامہ اعمال کو، اس کے عمل کو، اس کے انجام کو اس کے ساتھ نتھی کر رکھا ہے، منسلک کر رکھا ہے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ہم قیامت کے دن اس کو ایک کھلی کتاب کی صورت کے اندر اس کے سامنے کھول کے رکھ دیں گے. ایک کھلی صورت کے اندر ایک لکھتے ہوئے کاغذ کو کھول کر اس کے سامنے کر دیں گے اور اس کے سامنے آ جائے گا کہ اس نے کیا کیا ہے. کہا جائے گا کہ اقرا کتابک، کہ اپنے نامہ اعمال کو خود پڑھ لیں، اپنی زندگی کی ڈائری کو خود پڑھ لیں، اپنے روزنامے کو خود پڑھ لیں. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج یہی روزنامہ تیرا حساب دینے کے لیے کافی ہے. یعنی اگر کوئی اور ایسا ریکارڈ نہ ہو جہاں پر انسانوں کے اعمال محفوظ کیے جا رہے ہوں، تو فرمایا کہ یہی کافی ہے. جس کو انسان پڑھتا جائے اس کے سامنے ساری تصویریں آتی جاتی رہیں گی کہ جو جو اس نے کیے ہیں وہ ساری ایک روٹین کے مطابق اس کی زندگی کی ساری فلم جو ہے وہ اس کے سامنے آتی جائے گی. تو کہا جائے گا کہ اقرا کتابک، اپنے نامہ اعمال کو پڑھ لیں. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے عمل کو طائر کہا ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ، اس کے طائر، عربی زبان کے اندر طائر جو ہے نا یہ پرندے کو کہا جاتا ہے. انسانوں کے اعمال کو پرندہ کیوں کہا گیا؟ اس کی مفسرین نے دو وجہ لکھی ہیں. ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ مشرکین مکہ کے ان کا ایک نظریہ تھا، ان کا ایک عقیدہ تھا. وہ یہ سوچتے تھے کہ جب کسی کام کے لیے نکلنے لگے تو کسی درخت کے اوپر بیٹھے ہوئے پرندے کو اڑایا ہے. اگر وہ پرندہ دائیں طرف کو اڑ کے جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کام میں جس کام کے لیے ہم نکلے ہیں اسے کامیابی ہوگی، لہٰذا وہ کام کر لینا چاہیے. اور اگر اس پرندے کو اڑانے کے بعد وہ پرندہ بائیں طرف کو اڑ گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کام کے لیے جس کے لیے ہم نکلے ہیں ناکامی ہوگی، لہٰذا اس کام کو نہیں کرنا چاہیے. یہ ان کا ایک نظریہ تھا جو کہ ظاہر ہے کہ غلط نظریہ ہے. اسلام اس نظریے کی تردید کرتا ہے. اسلام کیا اس طرح کا نظریہ اور عقیدہ نہیں ہے، لیکن ایک ان کے یہاں ایک پایا جاتا ہے. تو قرآن مجید کیونکہ انہی کے ماحول کے اندر اترا ہے تو ان کے نظریات کی اصلاح کی خاطر اور ان کو متوجہ کرنے کی خاطر اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعمال کو طائر کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے. ایک وجہ تو یہ ذکر فرمائی. دوسری وجہ علماء کرام نے یہ لکھی ہے کہ طائر چونکہ پرندے کو کہتے ہیں اور انسان نے اپنے ہاتھ میں کوئی
پرندہ پکڑا ہوا ہو اور وہ اس پرندے کو چھوڑ دے تو پرندہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور دوبارہ اس کو پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے، کئی دفعہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو علماء کرام نے فرمایا کہ انسان جو عمل کرتا ہے وہ عمل کرتے ساتھ ہی اس کے جسم سے اڑ جاتا ہے، وہ پھر دوبارہ اس کی دسترس میں نہیں آ سکتا۔ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، جو بھی کیا ہے تلافی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ انسان چاہے کہ وہ عمل لوٹ کر واپس آ جائے وہ اس کے بس سے نہیں ہوتا۔ وہ عمل تھا بس ایک آیا اور گیا ہو گیا، اس کے ہاتھوں سے پرندے کی طرح اڑ کر نکل گیا۔ چنانچہ آج کی فجر کی نماز جن لوگوں نے جماعت کے ساتھ ادا نہیں کی وہ دنیا بھر کی دولت اور اختیار استعمال کر کے چاہیں کہ آج کی فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ وقت پر ادا کر لیں، یہ ان کے لیے ممکن نہیں۔ یا وقت گزر گیا، تلافی ہو جائے گی، قضا ہو جائے گی، توبہ ہو جائے گی، استغفار ہو جائے گی، معافی ہو جائے گی، لیکن وہ دوبارہ وہ عمل ممکن نہیں رہا۔ ایک آدمی کو آپ نے گالیاں دی، اس کے چہرے کی پر تیوری نکل آئی، اس کے باتوں کی پر بل پڑ گئے، ایک وقت تھا، ایک لمحہ تھا، گزر گیا۔ اس لمحے کے بعد اسے بعد میں وہ چاہے کہ وہ لمحہ واپس آ جائے اور میرے چہرے کی پر جو بل پڑے تھے ماتھے کی پر وہ نہ رہے، میرا چہرہ بالکل خشاش دکھائی دے، اس کے بس کی بات ہے، وہ ایک عمل تھا، گزر گیا۔ تو اس لیے چونکہ پرندہ ہاتھوں سے نکل جانے کے بعد پھر اس کو پکڑنا انسان کے بس سے نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو عمل انسان کر لیتا ہے بس وہ عمل ایک سمجھو کہ پتھر کی پر لکیر ہو گئی، وہ انفٹ نقش بن گیا، وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو مٹا دے، انسان کی قدرت میں بس میں نہیں ہے کہ وہ اس عمل کو اچھا ہے یا برا ہے مٹائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو سوچ سمجھ کر عمل کرنا چاہیے، چوکس ہو کر عمل کرنا چاہیے، بیدار ہو کر رہنا چاہیے، غافل نہیں رہنا چاہیے۔ انسان کو کئی مرتبہ پچھتاوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے، صلح چھوڑ دی ہے، دروازہ کھلا ہے، توبہ کریں، استغفار کریں، معافی ہو جاتی ہے، لیکن وہ جو ایک عمل جس مرحلے سے انسان گزرا ہے، جس کیفیت سے انسان گزرا ہے، وہ کیفیت، وہ مرحلہ، وہ وقت انسان کے پاس دوبارہ نہیں آ سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر عمل کو طائر کے ساتھ تعبیر کیا، فرمایا کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، یا آپ نے اس کی گردن کا، اس کے گلے کا ہار بنا دیا ہے کہ جس طریقے سے انسان کا ناک اس سے جدا نہیں ہو سکتا، انسان کا کان اس سے جدا نہیں ہو سکتا، انسان کے ہونٹ اس سے جدا نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے انسان کا کیا ہوا عمل بھی اس کے گلے کا ہار ہے، وہ اس سے الگ نہیں ہو سکتا، وہ اس کے ساتھ ہی جائے گا، اس کے ساتھ ہی مرے گا، اس کے ساتھ ہی حشر میں اٹھے گا۔ ہاں، سچے دل سے توبہ استغفار کر لے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے اور اس کے اعمال کی نسبت اس کی طرف ختم فرما دے، اللہ کی مہربانی، اللہ کا بدل، اللہ تعالیٰ سے بدل مانگتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بدل کو کون روک سکتا ہے؟ لیکن وہ جو ایک ترتیب ہے، اس ترتیب سے انسان چل رہا ہے، گزر رہا ہے، اس مرحلے سے انسان گزر گیا، اس سے گزر گیا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کے اچھے برے عمل کو ہم نے اس کی گردن کا، اس کے گلے کا ہار بنا رکھا ہے، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ہم اس کے لیے نکال دیں گے قیامت کے دن ایک کھلی کتاب کی صورت میں، ایک ڈائری کی صورت میں، ایک کھلے ہوئے روزنامے کی صورت میں، کہ وہ اس کو دیکھتا جائے اور پڑھتا جائے اور سوچتا جائے کہ اس نے کیا کیا حرکات کی ہے، کیا کیا آواز کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا وہ آج سورج کو روک سکیں یا سورج کو لوٹا کر دوبارہ فجر کا وقت لا سکیں، ہمارے پاس تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اختیار حاصل ہے۔ تیسری قیامت ہے کہ قیامت کی بڑی بڑی علامات میں سے ایک علامت یہ ہوگی کہ سورج جو ہے نا وہ مشرق کی بجائے مغرب کی جانب سے شروع ہوگا، مغرب میں جہاں سے غروب ہوگا، پھر دوبارہ وقفے رفتی کی طرح مغربی سے واپس پلٹ کرے گا، تو جب واپس پلٹ کرے گا تو دوبارہ رفتی ہو جائے گی، دوبارہ وقت آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو کیا رکھتا ہے؟ علماء کرام نے فرمایا کہ یہ جو قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پچھلے وقت کو اسی ترتیب کے ساتھ پلٹ دے گا۔
یہ ایسی ہے کہ جیسے ماضی کے اندر کل کسی جگہ کسی کیمرے کی ریکارڈنگ ہو گئی ہو، اب دوبارہ اس ریکارڈنگ کو چلایا تو وہ جب وقت دوبارہ چلے گا کہ فلاں تاریخ فلاں وقت اس کی پر فلاں آدمی یہ کام کر رہا تھا، وہ ایک ساری تصویر اور ایک ساری فلم واپس کرتے ہی تو بعض زمانے میں فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس وقت کو دوبارہ اسی ترتیب سے پلٹ کر چلائے گا. تو اللہ تعالیٰ کو قدرت، اور جب اللہ تعالیٰ وقت کو دوبارہ ماضی کو پلٹا کر چلائے گا تو پھر اس ماضی کے اندر خالی وقت ہی نہیں آئے گا، بلکہ اس ماضی کے اندر جتنے لوگ ہوں گے، جتنے کام کر رہے ہوں گے اچھے یا برے، سارے کاموں کے ساتھ وہ پلٹ کرا وہ ماضی کی ساری چیزوں کے ساتھ پلٹ کرا خالی ہو کر پلٹے گا نہیں، بلکہ وہ سارے انسان کی بستیاں، انسان کی زندگیاں، انسان کی رکاب، انسانوں کے آواز، اچھے اور برے آواز سارے پلٹ کر آئے. پھر انسان کو وہ چیز سمجھ آئے گی کہ انسان نے کیا 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 ہے، یعنی جو ہے کہ اس کی زندگی کی ایک فلم جو ہے نا دوبارہ پیدائش سے پھر دوبارہ چلا دی جائے گی اور وہ انسان کے سامنے آئے گی. بعض میں آپ نے لکھا ہے کہ نام اعمال کے اندر صرف اعمال کا درج اندراج نہیں ہوتا کہ فلاں آدمی نے نماز پڑھی، فلاں آدمی نے چوری کی، فلاں آدمی نے جھوٹ بولا، صرف یہی درج نہیں ہوتا. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اس کے اندر اس انسان کو وہ عمل کرتے ہوئے بھی دکھایا جاتا ہے. جس طریقے سے تصویریں ہوتی ہیں کہ یہ کام کرتے ہیں ساتھ تصویر کریں گی تو وہ ساتھ میں انسان کو وہ کام کرتے ہوئے بھی دکھایا جائے گا کہ یہ کام انسان کر رہا ہے. صرف اتنی بات درج نہیں ہوگی کہ فلاں آدمی نے نماز پڑھ لی، فلاں آدمی نے یہ کام کر لی، بلکہ وہ ساری تفصیل کے ساتھ. اور صرف انسان کے ظاہری اعمال جو انسان جسم کے ساتھ کرتا ہے اور دوسروں کی نظروں میں آتے ہیں اور خود انسان کی نظر میں آتے ہیں، اس میں کوئی اعمال درج نہیں ہوگی، بلکہ انسان جو سوچتا ہے وہ بھی درج ہوگا، جو بولتا ہے وہ بھی درج ہوگا، جو نیتیں اور ارادے کرتا ہے وہ بھی درج ہوگا، جو چاہتا ہے خواہش کرتا ہے وہ بھی درج ہوگا. اسی وجہ سے قیامت کے دن جب یہ نامہ اعمال پیش کیا جائے گا تو سورہ کہف کے اندر کسی 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. فرمایا کہ قیامت کے دن نامہ اعمال کو رکھ دیا جائے گا، سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا، اور جو مجرم لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا کے اندر مجرمانہ زندگی گزاری ہوگی وہ اس نامہ اعمال کے اندر جو کچھ درج ہوگا اس کو دیکھ کر ڈر رہے ہیں. میں خود کہتے ہیں کہ یا بھائی اپنا مال حاضر کتاب آئے ہماری بربادی اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے. لال بادی سریرت بنا کبیرت اللہ صاحب، اس نے اتنا چھوٹا عمل چھوڑا ہے، اتنا بڑا چھوڑا ہے، سارا کچھ لکھ دیا جس میں تو کوئی چھوٹی سی بات جو ہے نا وہ بھی درج ہونے سے رہی تھی. جو بات میں نے کیا سرگوشی کی تھی وہ بھی درج ہے، جو میں نے تلائی میں کیا تھا وہ بھی درج ہے، جو میں نے چھوٹا سا گناہ سمجھ کر کیا تھا وہ بھی درج ہے. اللہ بات میں سبیر پر بنا کبیر اللہ صاحب ایسی ایک غریب کتاب ہے کہ اس نے نہ تو چھوٹے عمل کو چھوڑا ہے نہ بڑے عمل کو چھوڑا ہے، جو اس کو گر رکھنا ہے تو سارے اعمال کو لکھ رکھنا ہے. ایسی ایک غریب کتاب ہے. اسی وجہ سے قیامت کے دن جب نامہ اعمال دیا جائے گا تو جو لوگ خوش قسمت ہوں گے، اور دنیا کے اندر تو ہم ہماری خوش قسمتی کے معیار بھی الگ الگ ہیں. کسی کو پہلے کوئی مقام مل جائے کسی میں بڑا خوش قسمت، کسی کو وزارت مل جائے کسی میں بڑا خوش قسمت، کسی کو لینا کوئی مال و دولت بڑا سودا ہاتھ لگ جائے تو میں بڑا خوش قسمت. قیامت کے دن جو خوش قسمت لوگ ہوں گے جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافا منصور یہ کتاب بیمینی فیقول ہاؤ اقرؤوا کتابیہ. جب نامہ اعمال لوگوں کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو پکار کر کہیں گے لوگوں آؤ نہ پڑھو، میری سند دیکھو، میرا سرٹیفکیٹ دیکھو، میرا نامہ اعمال دیکھو، اس کو پڑھو. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. اور جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ یہ کہے گا کہ یا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ،
تو آپ سے مجھے دیا ہی جانا، یہ نام اعمال یہ ریوارڈ مجھے دیا ہی جانا تھا، مگر میں نے وہاں حساب لیا اور مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرا حساب کیا ہوگا۔ تو قیامت کے دن یہ کیفیت اور یہ منظر ہوگا جب نام اعمال انسان کو دیا جائے۔ یہ جو نام اعمال کی یا بیانی آیات کریمہ میں کرائی گئی ہے، اس میں ایک ہمارے لیے جو عمل کی روح ہے یا عمل کی ایک ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے روز جائزہ لینا چاہیے، حساب لینا چاہیے اپنے آپ سے، جس کو محاسبہ کہا جاتا ہے، خود احتسابی بھی کہا جاتا ہے۔ خود احتسابی کا لفظ ہے نا، وہ ہمارے حکمران دوسروں کا حساب لینے کے لیے بہت استعمال ہوتا ہے۔ خود احتسابی کا مطلب یہ ہے کہ اپنا حساب لینا، اپنا حساب خود لینا، اپنی دینداری کو چیک کرنا، اپنا جائزہ لینا کہ کتنے دیندار ہیں، حقیقت میں کتنے دیندار ہیں۔ بہت دفعہ انسان کو دھوکا ہو جاتا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ میں تبلیغ کا نمائندہ، میں تو دوسروں کو تبلیغ کر رہا، میرے پیچھے تو لوگ نماز پڑھتے ہیں، مجھے تو لوگ عالم مفتی کہتے ہیں، اور میں لوگوں کی نظروں کے اندر بڑا قابل اعتبار ہوں اور سچا اور امانتدار ہوں۔ تو سمجھتا ہے کہ خدا کے یہاں میرا تحریر ہوگا۔ بڑے ہی فکر کی بات ہے، انسان کو سوچنا چاہیے اور سنجیدگی کے ساتھ اور اپنے ساتھ مخلص ہو کر سچائی کے ساتھ، کم از کم اپنے ساتھ بات کی اخلاص کے ساتھ عمل کریں۔ ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں، ہم اپنے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں، دوسروں کے ساتھ مخلص کیا ہوں گے؟ ہم تو اپنے آپ کو بھی دھوکے کی ڈگری کے اندر محنت رکھنا چاہتے ہیں، ہم تو اپنے آپ کو بھی فریب میں رکھنا چاہتے ہیں۔ کم از کم اپنے ساتھ مخلص ہو کر آپ کی سنجیدگی کے ساتھ اپنی دینداری کا جائزہ لیں کہ میں تو اتنا بڑا ایک مسلمان اپنے آپ کو سمجھتا ہوں یا دوسرے لوگ مجھے دیکھ کر کہتے ہیں، میں حقیقت میں بھی ایسا ہوتا نہیں کرتا ہوں، کیا یہ مسئلہ ہے کہ نہیں؟ اس کو کہتے ہیں خود احتسابی، اور یہ انسان کو اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ بزرگوں نے تو یہ فرمایا کہ انسان کو اپنا جائزہ خود لینا، روزانہ لینا چاہیے، روزانہ اپنا رات کے وقت میں انسان کو حساب کرنا چاہیے کہ آج کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی ہیں، کتنے دفعہ کتنے موقعوں پر سچ بولا ہے، کتنے موقعوں پر جھوٹ بولا ہے، کتنے موقعوں پر خیانت کی ہے، کتنے موقعوں پر دوسروں کا دھوکہ غلط فہمی کو دوسرے کے اندر ڈالی ہے، کتنے موقعوں پر دوسروں کی عزت کی ہے، کتنے موقعوں پر میں نے کوئی نیک کام کیا ہے، سب کا خیرات کی ہے، کوئی کسی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آیا ہوں۔ یہ انسان کو روزانہ جائزہ لینا چاہیے، اپنے آج کا جائزہ لینا چاہیے، روزانہ اپنے آج کا جائزہ۔ آج میں نے نماز پڑھی نہیں پڑھی، آج میں نے تلاوت کی نہیں کی، آج میں نے ذکر کیا نہیں کیا، آج میں نے درود شریف پڑھا نہیں پڑھا، آج میں نے استغفار کی ہے نہیں کی، آج میں گناہوں سے کس کس موقع پر بچا ہوں، کہاں مبتلا ہو رہا ہوں۔ ان ساری چیزوں کو اگر انسان سوچے تو اپنے نامہ اعمال کو آج روزانہ پڑھ سکتا ہے۔ قیامت کے دن کو پڑھنے کا حکم ہوگا، اقرا کتاب اپنے نامہ اعمال کو پڑھو، لیکن ایک آدمی آج اپنے نامہ اعمال کے اندر اصلاح کروا سکتا ہے، کیونکہ فرشتے وہی لکھیں گے تو یہ کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے چوری نہ کی اور فرشتوں نے دشمنی میں آ کر نفرت میں آ کر چوری لکھ دی، اس کو چوری کی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے نماز نہ پڑھی اور فرشتوں نے کہا کہ چلو روزانہ پڑھتا ہے، آدمی کو سب ملے آگے لگا دیتے، ایسا بھی نہیں۔ تو یہ تو ایک مخلصانہ عمل ہے، روزانہ انسان اپنی جائزہ لیتا ہے اور اپنے نامہ اعمال کو روز چیک کرتا ہے کہ اپنے نامہ اعمال میں کیا ڈھلا ہوا، قیامت کے دن مجھے کون سا نامہ اعمال کرنا پڑے گا۔ تو یہ خود احتسابی کہلاتی ہے، جس طریقے سے خود فریبی ایک جال ہے جس کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں، اس جال سے نکلنے کے لیے راستہ یہ ہے کہ خود احتسابی کا عمل کرنا۔ تو پھر احتسابی انسان روزانہ کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امید ہے کہ انشاءاللہ انسان کی اصلاح ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ الحمد للہ نحمدہ